گزری ہے. گزشتہ 28 سال سے میں 4 بر اعظموں میں ذہنی صحت کے اوپر کام کر رہا ہوں، اور میرا جو فرسٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ تھا یو کے اندر، وہ تھا بھی اس والے ٹاپک کے اوپر، اسلام پرووائڈنگ سولوشن ان مینٹل ہیلتھ کرائسس. تو کافی جو ہے وہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر اپنی طالب علمانہ زندگی گزاری ہے. تو جو مختص وقت مجھ کو دیا گیا ہے، میں اسی وقت کے اندر آپ کو اس والے پہلو کے اوپر جو ہے وہ آپ کو روشناس کرتا ہوں. طالب علمانہ حیثیت سے آپ پہ لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسا ہی جیسا میں کہہ رہا ہوں ایکسیپٹ کریں، کیونکہ میں ایک زمین پہ رہنے والا ایک طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ گزشتہ 28 سال سے میں جو اس 4 بر اعظم میں کام کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ میں نے زندگی کے اندر اپنی کسی سروس کا کبھی چارج نہیں کیا. اسی لیے جب میں یہاں پر آیا تو میں اپنی ایک پانی کی بوتل ساتھ لایا تھا اپنی گاڑی سے. تو میں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹا وہ میری پانی کی بوتل جو ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ اگر پانی دیں گے تو میں نہیں پیوں گا، اس لیے کہ الٹیمیٹ مقام میں نے سیکھ لیا زندگی کے اندر کہ جب رب اور آپ کے بیچ میں کوئی نہ ہو، جب رب اپنے علاوہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے، جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں صرف تجھ سے ہی مانگوں گا، تو پھر بندے سے مت مانگنا، پھر بندے کے آگے ہاتھ جو ہے وہ نہیں پھیلانا. تو پھر رب تعالیٰ آپ کو اس مقام کے اوپر لے کے آ جاتا ہے. یہ جو آپ نے جو چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا ہمارے ادارے کا، اس کلپس کے اندر اگر میں آپ کو جو ابھی بھی میرے ساتھ ایک میری فورن کولیگ ہے جو ہمارے ساتھ ٹریننگ کرا رہی ہے، کو ٹرینر ہے، لیکن امریکہ، کینیڈا، یو کے اگر ہم ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ جائیں گے تو ان کے آپ لفظ سیکھیں گے اور وہ کہیں گے وی آلویز وش وی ہیو اے ڈریم دیٹ وی کوڈ ہیو دس سینٹر، دس فیسلٹی ان یورپ اور امریکہ. تو یہ بھی تو پاکستان کی پہچان ہے نا، کہ اگر امریکہ اور یورپ سے آنے والے لوگ کہیں کہ کاش ہمارے ہاں ایسا سینٹر ہو جہاں پہ یہ والی سروسز اور اتنی ماڈرن سروسز دی جا سکیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا کا واحد سینٹر ہے جہاں 10 سے 15 ہزار ڈالر کی سروسز پہنچائی جاتی ہیں اور وہاں کیش کاؤنٹر نہیں ہے. تو اٹس اے کیش لیس کاؤنٹر. اس کا مطلب یہ کہ جو شخص داخل ہوا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ شفا میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نے تیرے پاس اس کو بھیجا ہے. یاد رکھ کہ تجھے اپنا 100% دینا ہے، اور یہ بھی یاد رکھ کہ شفا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھ کہ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. So this is a belief which we start. اگر اجازت ہو سر میں کوٹ اتار لوں. ایک میری خواہش ہے، اگر کوئی کتنی جلدی یہ خواہش پوری کر سکتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے بیج تاڑا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے دی ونڈرفل کلب، کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لگا ہوا ہے دی ونڈرفل کلب. میری بڑی خواہش ہے کہ یہ میری شرٹ پہ ابھی لگا ہوا ہو جس وقت میں یہ ونڈرفل کلب کا جو ہے وہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ دی ونڈرفل کلب. سر کسی کو اتار کے مت دیں پلیز، اگر آپ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا کہ وہ تو ویسے بھی ہمارے مینٹور ہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ میرے پاس بھی یہ بیچ جو ہے وہ ونڈرفل کلب کا لگا ہوا ہو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اٹس مائی آنر، اٹس مائی آنر. اس کو لگنے سے یہ ہوا کہ میں اپنی پانی کی بوتل سر اگر ڈھونڈ لوں، یہیں پہ کہیں رکھی ہوئی تھی. سوری آپ کو زحمت ہوئی. اوکے. میرا آپ سے بڑا بچکانہ سا سوال ہے، معصومانہ سا سوال ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا 4 پہیوں کی سواری پہ سفر کیا؟ آپ کسی گاڑی میں یہاں پہ آئے ہیں، اگر چنگچی پہ آئے تو شاید اس کے 3 پہیے ہوتے ہیں، یا رکشا کے رائے 3 پہیے ہوتے ہیں. بائک پہ آئے تو 2 پہیے ہوتے ہیں، بائی سائیکل پہ آئے تو 2 پہیے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. کبھی زندگی کے اندر کسی گاڑی میں بیٹھے جس کے 4 پہیے ہوتے ہیں؟ بہن آپ کسی ایسی گاڑی میں بیٹھی ہیں جس میں 4 پہیے ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں. اچھا، اصل میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوں ہاتھ اٹھا رہے تھے تو میں نے کہا کہ شاید وہ اس 4 والی پہیوں پہ نہیں بیٹھے، وہ ڈائریکٹ ہی ہوائی جہاز میں بیٹھے جس کے بہت سارے پہیے ہوتے ہیں. سر سوال بڑا سا سمپل ہے. اگر گاڑی کے 4 پہیے ہیں اور گاڑی کے تینوں پہیے بالکل صحیح ہیں اور ایک پہیہ پنکچر ہے، تو کیا آپ اپنے ڈرائیور کو یا چلانے والے کو یہ فورس کر سکتے ہیں کہ جب 3 پہیے صحیح ہیں تو گاڑی کیوں نہیں چلا رہا؟ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گاڑی کے 4 پہیوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر گاڑی کے 4 پہیوں کی ہوا اوپر نیچے ہو، کسی میں کم ہو اور کسی میں زیادہ ہو، کیا یہ گاڑی اسموتھ چلے گی؟
اگر گاڑی کے چاروں پہیوں کی الائنمنٹ نہ ہو تو یہ گاڑی صحیح چلے گی؟ کیا یہ منزل مقصود پہ صحیح طرح پہنچے گی؟ کیا چاروں پہیے اگر الگ الگ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں جانا ہے تو یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ کی گاڑی رکی ہوئی ہے تو وہ کیوں رکی ہوئی ہے. آپ کی اپنی گاڑی اگر رکی ہوئی ہے تو کیوں رکی ہوئی ہے؟ جیسے سر نے کہا تھا کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ آرگنائزیشن اور WHO کی جو ذہنی صحت کی ڈیفینیشن ہے، دس از ناٹ دا ایبسنس آف دا ڈیزیز، اٹس اے ویل بینگ آف مائنڈ باڈی اینڈ سول. اٹس ناٹ دا ایبسنس آف ڈیزیز. اگر میں بیمار نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صحت مند ہوں. صحت مند یہ ہے کہ میرے اس چاروں پہیوں کی ویل بینگ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے ویل بینگ. تو ہماری گاڑی کے جس کو ہم بینگ کہتے ہیں، ہیومن بینگ، اس کے 4 پہیے ہیں. اس کے پیچھے 2 پہیے ہیں جس کو ہم فزیکل بینگ کہتے ہیں اور ہم سول بینگ کہتے ہیں یا اسپرچل بینگ کہتے ہیں. یعنی 2 پہیے ہیں پیچھے جو کہ اینٹیٹی ہیں. جب ہم کہتے ہیں اینٹیٹی ہے، اس کا مطلب ہے یہ حقیقت ہے، یہ ادراک رکھتے ہیں، ان کو غذا کی ضرورت ہے، ان کو نشو و نما کی ضرورت ہے، ان کو بقا اور ارتقاء کی ضرورت ہے. میرا جسم کی جو بنیادی ضروریات ہے پوری نہیں کروں گا تو یہ جسم آگے نہیں بڑھے گا. سیم اگر میں اپنی روح کی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کروں گا تو یہ پورا نہیں ہو پائے گا. میرے جسم کا جو آپریشن ہے وہ 5 حواس کے اوپر چلتا ہے، جب 5 سینسز آپ سب لوگ جانتے ہیں. اسی طرح یہ ایکسٹرنل سینسز ہیں جہاں سے انفارمیشن آتی ہے. میرے جو انٹرنل جو سول ہے وہ بھی انہی 5 حواس پہ کام کرتی ہے، لیکن یہ باطنی حواس ہیں. ہم اندر سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اندر سے. اور بہت سے وہ لوگ جو اندر کام کرتے ہیں، اور بہت سارے یوگیز اس کے اوپر مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ جب وہ اپنے اندر کام کرتے ہیں تو وہ اپنی روح کو ٹچ کر لیتے ہیں، ان کو اپنی روح کا ادراک ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو اس مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، میں بن دیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا. تو ایسے لوگ اس مقام پہ بھی آتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کسی ایسے پوسچر کے اندر، کسی ایسے ٹائم کے اوپر، کسی ایسے تہجد کے مومنٹ کے اوپر، رمضان کی کسی ایک نماز کے اندر کوئی ایک ایسا سجدہ ضرور ہوتا ہے جس کے اندر لگتا ہے کہ میں نے اپنی روح کو ٹچ کیا ہے، کیونکہ یہ ادراک رکھتی ہے. یہ میرے 2 پیچھے پہیے ہیں. آگے کا جو میرا پہیہ ہے اس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. یعنی مائنڈ باڈی اینڈ سول کے اندر یہ اینٹیٹیز ہیں، اور آگے جو ہے وہ مائنڈ ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ہے، جو کہ سافٹ ویئر ہے. اگلے 2 پہیے آپ کا مائنڈ ہے جو آپ کی اس گاڑی کو چلاتا ہے. اسی طرح جیسے آپ کے فون کے اندر ایپس ہیں، ونڈوز ہیں، آپ کو نظر نہیں آتی کہ پیچھے کیسے چلتی ہیں، لیکن وہ کام کرتی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنی ونڈوز کی کوڈنگ کو ٹچ کر کے دکھا دیں، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن وہ چلتا ہے. آپ کا ایپ چلتا ہے، آپ کا فون چلتا ہے، آپ کا پروگرام چلتا ہے. آپ کا یہ جو مائنڈ ہے اس کے 2 بینگز ہیں. ایک ہے آپ کی انٹیلیکچوئل بینگ جس کو ہم کہتے ہیں عقل، جس کو ہم کہتے ہیں IQ، کوگنیشن، منطق. اور جو نیکسٹ ہے وہ ہے آپ کی جذباتی، ایموشنل بینگ. میں جذبات رکھتا ہوں، اسی جذبات کے اندر میرے احساسات ہوتے ہیں، احساسات میں میرا عمل ہوتا ہے، عمل میں میری ایکشنز ہوتے ہیں، میرا آؤٹ کم نکلتا ہے. تو یہ 2 اگلے پہیے جو ہیں یہ ایبسٹریکٹ ہیں جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں. یہ چاروں پہیے جب تک الائنڈ نہیں ہوں گے آپ کی گاڑی نہیں چلے گی. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کسی نیگیٹو انرجی کا، لو انرجی کا، لیتھارجی کا، مسئلے کا زندگی کے اندر اسٹک ہوتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ایک پہیے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہمیں ایک دم خیال آتا ہے کسی نے گائیڈ کیا تم ایسا کرو، جم چلے جاؤ. اور ہم جم 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 کر کے اور اپنی اس ٹریڈ مل کو اتنا 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 یوز کرتے ہیں کہ پھر ہمیں اس سے نفرت ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ زندگی میں سب سے مہنگی کپڑے سکھانے والی مشین کو ٹریڈ مل کہتے ہیں، کیونکہ آپ شروع میں لاتے ہیں، آپ اس کو بھاگتے ہیں، پھر جب کوئی چیز کام نہیں کرتی تو پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو دور ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک گلٹ آتا ہے، یار اتنی مہنگی تھی، کرنا چاہیے تھا، ایک تولیہ ڈال دیتا ہوں اس میں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد تھوڑے 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 کپڑے جمع ہو کے وہ بالکل چھپ جاتے ہیں. اب مجھے سکون ہو جاتا ہے کہ کم از کم میں نے اس کو دیکھ کے مجھے اندر سے گلٹ نہیں آئے گا.
پرابلم یہ ہوا کہ یہ چاروں پہیے ایڈریس نہیں ہوئے، پھر ہم دوسری طرف چلے جا رہے ہیں. ہم سوچیں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان دس ریلیجن. آپ یہ عبادت کیا؟ یہ عبادت نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. میں 10 دن کی ٹریننگ کے بعد، لوگوں کی ایک ویل بینگ کی کوچنگ کے بعد بھی یہاں پہ آ کے 1000 آدمیوں سے جو بات کر رہا ہوں اور زندگی کے اندر گائیڈ کر رہا ہوں، تو یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھ سے یہ پوچھا تربیت کے اوپر ایک خاتون نے کہ سر مجھے بتا سکتے ہیں کہ بچے کی تربیت کی عمر کون سی ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اس فطری تعلق کے قائم ہونے سے پہلے دعا پڑھنی ہے. تربیت وہاں سے شروع ہوتی ہے، تربیت وہاں سے شروع ہوتی. تو کیا وہ عبادت نہیں ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ اگر اپنے باپ کو اور ماں کو چہرے کے اوپر دیکھ کے اور آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہو، دیکھتے ہو، خوشی سے دیکھتے ہو اور اس سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو اور دین کیا ہے؟ جو دنیا ہے وہ دین ہے اگر اس میں اللہ کی رضا ہے. یہی دین ہے، ایگزیکٹلی یہی دین ہے. جب ایک کسی رکے ہوئے آدمی کو آپ آگے بڑھاتے ہو، یہی دین ہے. رب تعالیٰ سورہ ماؤن کے بالکل واضح طور کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اگر رکنے والے کی مدد نہیں کرتے، اگر رکنے والے کو سہارا نہیں دیتے، اگر رکنے والے کو آگے نہیں بڑھاتے تو مجھے تمہاری نماز نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. یہ بڑا کلیئر دین ہے. تو کیا ہوا، میں نے اپنی اس گاڑی کے ایک پہیے پہ گیا اور بے حساب عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد باہر نکلا اور پھر ناشکرہ ہو گیا، کمپلیننگ موڈ میں واپس آ گیا، کیونکہ پرابلم چاروں پہیوں کو میں نے ایڈجسٹ نہیں کیا. اور اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے ایسا کرنا چاہیے، اس طرح کے پروگراموں میں جانا چاہیے، مجھے یوٹیوب پہ چلے جانا چاہیے، وہ مجھے فیس بک داما درماتو برکت ہو پہ چلا جانا چاہیے اور ساری ڈیف جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، مجھے کتابیں پڑھنی چاہیے، مجھے کورس پڑھنا چاہیے. اور ساری زندگی آپ پڑھے چلے جا رہے ہیں لیکن گاڑی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ ایک پہیے کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایک پہیے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. سیم تھنگ. اب مجھے اپنے ایموشنز پہ کام کرنا چاہیے، مجھے مراقبہ کرنا چاہیے، بالکل مراقبہ کرنا چاہیے. کتنا، کہاں، کس وقت؟ میری زندگی کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کی کاسٹ پہ کرنا چاہیے مراقبہ مجھے. جو میرے فرائض ہیں، میرے گھر کے فرائض، میرے کام کے فرائض، میرے بیوی بچوں کے فرائض، میرے معاشرے کے فرائض، اس کی کاسٹ کے اوپر مراقبہ کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند عرصے کے اندر اتنی برکت دی کہ انقلاب عظیم عطا ہو گیا. اور پھر رب تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، تیرا کام ہم نے آسان کر دیا ہے. اب تمہیں بھی چاہیے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کو بھی چاہیے کہ رغبت سے ہماری طرف آئیے کیونکہ ہمیں ملاقات پسند ہے. تو اپنے ٹائم میں سے تخفیف کر کے میرے پاس آئیے گا، دنیا کے اس مشن کے ٹائم میں سے تخفیف کر کے میرے پاس نہیں آئیے گا. یہ بڑا کلیئر تھا میسج کہ ہمیں کتنا کرنا ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے ہم بہت ساری ایموشنل ویل بینگ کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن اس پہیے کو بعض دفعہ بہت اچھا بھی کر لیتے ہیں لیکن گاڑی پھر بھی نہیں چل پاتی ہے. تو اگر میں مختصر آپ کو اس چاروں پہیوں کی کچھ ریکوائرمنٹ بتاتا ہوں، جسم کی تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت، کیونکہ آپ لوگ شاید زیادہ اچھا جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جسم کی ویل بینگ کیا ہوتی ہے. لیکن 3 بنیادی ضروریات ہیں ہر ریپروڈکٹیو سسٹم کی، مخلوق کے 3 بنیادی ضروریات ہیں جیسے میری ہیں: غذا، جنسی تعلق، نیند. یہ 3 بیسک ریکوائرمنٹس. اس کے بعد لائف سٹائل ہے، کب سونا چاہیے، کب کیا چیز کھانی چاہیے. یہ دین بڑا خوبصورت ہے، یہ کہتا ہے کہ حلال اور طیب ہونا چاہیے. جو چیز حلال ہے اور طیب ہے یعنی جو دل چاہے، ان کا جو دل چاہے، ان کا دو دل چاہے، ان کا دل چاہے، مجھے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کیونکہ حلال اور طیب ہے. جنسی تعلق میں بھی یہی ہے، حلال اور طیب ہے. اور نیند کے اندر لائف سٹائل ہے اور اس لائف سٹائل کی جتنی وائلیشن ہم کرتے ہیں. 6 بجے کوئی کیسے جا سکتا ہے اگر وہ 3 بجے ٹک ٹاک سے فارغ ہوگا؟ تو کیسے جا سکتا ہے وہ؟ کہ جب اگر وہ رات کو سوتا 3 بجے ہے، وہ کیسے جو ہے وہ جا سکتا ہے؟ تو ہماری یہ ظاہر لائف سٹائل جو ہے وہ صحت کے حساب سے آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ذہنی صحت کی تو بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے، میں نہیں، گوگل کر لیجیے گا.
گوگل کہتا ہے کہ 4 کرائیٹیریا ہیں، اس چاروں کرائیٹیریا میں اگر چاروں پہ آپ پورے نہیں اترتے تو آپ ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہیں، اور ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا آپ جسمانی اور روحانی طور کے اوپر صحت مند ہو۔ یہاں میڈیکل ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، 80% وہ بیماریاں جو آپ کو نظر آتی ہیں، جس کے اندر بخار ہے، جس کے اندر درد ہے، جس میں الرجیز ہے، جس کے اندر السر ہے، جس کے اندر کینسر ہے، یہ ایکسپریشن ہے آپ کے اس انریزالوڈ مینٹل ہیلتھ کے۔ تو آپ اگر ذہنی طور کے اوپر بیمار ہیں تو آپ جسمانی اور روحانی طور پر بیمار ہیں، دراصل آپ بیمار ہیں۔ کرائیٹیریا بڑا سمپل ہے، میری نہ سنیں، گوگل انکل کی سنیں۔ گوگل انکل یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو ادراک ہے اپنی ساری صلاحیتوں اور پوٹینشلز کا؟ Do we know all the resources what we have؟ بہت سارے لوگ کہیں گے شاید ہم جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ نہیں جانتے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا پوٹینشل کیا ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ ہوں، آپ ہمیشہ اس سے زیادہ ہیں۔ رب تعالیٰ پہلی وحی کے اندر کہہ دیتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، میں نے سکھا دیے تم کو تمام علوم جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور ہم اپنی سائنس کے اندر اس کو اس طرح ایکسپریس کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، اس دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اور اس دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے، ان سب کا پوٹینشل میرے اندر بائی ڈیفالٹ پیدائش کے ساتھ موجود ہے۔ اب ناؤ ٹیل می، جب آپ کہہ سکتے ہو کہ آئی ڈونٹ نو دس، یا مجھے یہ نہیں پتا، یا مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں میرے اندر کتنا پوٹینشیل ہے۔ یہ پہلا کرائیٹیریا ہے، جب آپ کو پتا ہوگا کہ آئی کین ڈو لاٹ آف تھنگ، آئی کین ڈو ایوری تھنگ۔ اگر زندگی میں ایک انسان ایک کام کر سکتا ہے تو میں یہ جان سکتا ہوں کہ وہ کیسے کرتا ہے اور میں ویسا کر سکتا ہوں، یہ میرا پوٹینشیل ہے۔ یہ ہے میرا پہلا کرائیٹیریا۔ دوسرا کرائیٹیریا، میرے ایک سیکنڈ میں 2 سے 3 خیالات آتے ہیں، مجھے 70 سے 90 ہزار خیالات پر ڈے آتے ہیں۔ اور پہلا خیال جب آتا ہے جب 4 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا اور فرشتے نے روح پھونکی تھی۔ ملٹیپلائی دیٹ 90,000 تھاٹس a day of your current age۔ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر اس کو اسٹور نہیں کر سکتا، وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ میرے جذبات، یہ میرے خیالات، میرے جذبات بنتے ہیں، احساسات بنتے ہیں، اور اس احساسات کے بعد میرا اپنا عمل بنتا ہے۔ تو اب اس ایموشنل ویل بینگ کے اوپر میں کیسے کام کر سکتا ہوں؟ صرف لیٹ گو، صرف لیٹنگ گو، صرف فارگیونیس، صرف کلیئرنس۔ تو ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ روز مرہ کے ان خیالات کو رات کو ریزالو کر کے نہیں سوتے، دیٹ مینس ہاؤ یو آر کوپنگ یور اسٹریس۔ ہم سمجھتے ہیں اسٹریس بہت بری چیز ہے، اگر اسٹریس نہیں ہوتا میں یہاں آتا ہی نہ۔ میں کیوں آتا؟ آپ لوگ یہاں کیوں آتے؟ میں صبح کیوں اٹھتا؟ ہم امتحان دینے کیوں جاتے؟ اگر اسٹریس نہیں ہوتا تو میں سڑک پہ کھڑا ہوتا اور سامنے ٹرک آ رہا تھا، پا، اور میں کہتا آجا 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 آجا۔ میں بھاگوں گا نا، میری ٹانگ ہل بھی رہے گی تبھی میں بھاگوں گا، کیونکہ مجھے اسٹریس ہونا چاہیے، لیکن اسٹریس اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ ڈسٹریس ہو جائے۔ اسٹریس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10 سال پہلے کسی نے مجھے کچھ کہا تھا اور میں آج بھی اس کو یاد رکھا ہوا ہوں۔ میرے پاس خاتونیں کہیں گی میری زندگی خراب ہو گئی، میری یہ ہو گیا، مجھے کیا کہہ کے لے کے آئی تھی، مجھے کہہ رہی تھی تم میری بیٹی جیسی ہو، دیکھیں آج میرا کیا حال ہو گیا، میں بچوں کو مار رہی ہوں، پیٹ رہی ہوں۔ میں نے کہا بیٹا یہ بتائیے کہ یہ جو ماں ساس تھی آپ کی، یہ اس وقت آپ کو کیسے پریشان کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس حالت میں ہیں؟ کہ نہیں سر ان کو تو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ مائی گاڈ، 10 سال سے آپ اس کو یہاں رکھ کے بیٹھی ہیں اور لیٹ گو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دیٹ از آئی ریئلائز دا پاور آف اے وومن، ہاؤ پاورفل a woman is who can control right from there for 10 years still you right، وہاں سے ریموٹ کنٹرول چلاتی ہے اور آپ اپنے بچوں کو پیٹتے ہو because you are not able to let go۔ اگر ہم لیٹ گو نہیں کریں گے تو ہماری ایموشنل ویل بینگ اچھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے اور وہ ہے سول، جس کے اوپر آپ نے بات کہی تھی۔ میری کتابیں باہر موجود ہیں، اپنے روحانی معالج خود بنی ہے الحمدللہ، دنیا کے اندر واحد کتاب ہے جو وفاق المدارس اور تمام مکاتب فکر سے اپرووڈ کتاب ہے اور وہاں پہ اویلیبل ہے۔ سو اپنے روحانی معالج خود بنی ہے۔ سول کیا ہے؟ سول بڑی سمپل ہے جناب، یور کنیکٹیوٹی ٹو یور کریٹر، بڑی سمپل ہے۔ یور کنیکٹیوٹی ٹو یور کریٹر، ہاؤ مچ یو آر سیٹسفائڈ وتھ یور کریٹر، ہاؤ مچ یو آر سیٹسفائڈ وتھ یور لائف۔ ہم سب کو ایک ویل بینگ آف سول چاہیے، ہم سب کو پیس چاہیے، ہم سب کو اچیومنٹ چاہیے، ہم سب کو اکنالجمنٹ چاہیے، کنٹینمنٹ چاہیے۔ یہ بڑی سمپل ہے۔ جس لمحے جس جگہ میرے پاس جو موجود ہے میں اس سے مطمئن ہوں، یہی سول ہے۔ جس جگہ جب جو میرے پاس موجود ہے میں اس سے مطمئن ہوں، میں اس سے راضی ہوں، یہ میری سول ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرنس آف ہیون حضرت امام حسن علیہ السلام کو گود میں بچے کو بیٹھ کے دعا سکھا رہے اللہم بارک فی آتیتا، پڑھ میرے بچے کہ مجھے برکت عطا فرما دے جو میرے پاس موجود ہے، یہ نہیں کہ مجھے اور دے دے، مجھے رب تعالیٰ مجھے برکت عطا فرما دے جو میرے پاس ہے۔ یہ ہے سول۔ سول کیا ہے؟ ویری سمپل، جب آپ کو لگے کہ میں شکوے پہ ہوں سول بیمار ہے، جب آپ کو یہ لگے کہ میں شکر پہ ہوں سول اچھی ہے، سول کی ہیلتھ راضی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس رب کو مانتے تو ہیں۔ بیٹا پانی کی بوتل یہاں رکھی تھی کہ میری؟ تھینک یو۔ ایک اور تھی وہ، اس میں آپ کی تھوڑی سی ٹھنڈی ہے، مجھے ابھی ایک دن اور اپنے گلے کو سنبھالنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں نے اللہ میاں کو نوکری دی ہوئی ہے؟ ریز یور ہینڈ۔ کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں سب نے میں آفس سے ٹیز کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بڑی اچھی آیت ہے جو 9 دن سے میرے بچے سن رہے ہیں ٹریننگ کے اندر، اینڈ دیٹ از لعنت اللہ کاذبین، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہم سب جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ کیسے اللہ میاں کو نوکری پہ رکھتے ہیں۔ منت مانتے ہیں سب، دعا مانگتے ہیں سب، اے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھوں گا، اور اگر نماز نہیں پڑھی تو کس بات کی پڑھوں گا؟ یعنی کنڈیشن یہ ہے کہ تو میرا یہ کام کر دے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ اسی طرح کچھ صدقے کی بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن بھی ہوتی ہے امپلائمنٹ کی، اگر 3 دن میں میرا یہ کام ہو گیا، اس کا مطلب 5ویں دن میں صدقہ نہیں دوں گا، اب یا کم کروں گا، کیوں دوں گا؟ ایسا ہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مانگتے ہیں نا۔ اور میں بات بتاتا ہوں کب ہماری سول بیمار ہوتی ہے۔ کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا، اور گارنٹیڈ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی خواہش آپ کے ذہن میں تھی، زبان پہ نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، وہ شخص آپ کے سامنے آ گیا، وہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، وہ کتاب آپ کے سامنے آ گئی، وہ محل وقوع ایسا ہو گیا۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کبھی ایسا ہوا آپ کوئی بات کہنا چاہتے تھے، نہیں کہہ پا رہے تھے، اسی گروپ کے اندر کسی نے یہ والی بات آپ کو کہہ دی اور آپ کہتے یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ اتنا مہربان، اتنا قریب، شہر کے قریب آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں خیال آیا، رحمت برسنے لگی، آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے اللہ نے آپ کے سامنے اس چیز کو لا دیا۔ کہتے تھے، کیا کہنا چاہیے تھا؟ اللہم لک الحمد کلو ولک شکر کلو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ کہتے یا نہیں کہتے؟ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ یہ صحیح ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز سے مجھے مانگو، آیت پڑھو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مانگنا ہے مجھ پہ، پہلے صبر کرو اور پھر نماز پڑھو، یعنی پھر دعا کرو۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ راضی ہو جاؤ، پہلے جو دوں گا وہ لے لو گے، راضی تو ہو جاؤ پہلے۔ ہم تو اللہ میاں کو اسٹریٹجی بھی دیتے ہیں، کوئی چیز اگر، لیکن اس کو گائیڈنس چاہیے، اس کو آپ کا پروگرام چاہیے، یا تو اس کا پروگرام چلا لو یا اپنا پروگرام چلا لو، اور اگر آپ کا پروگرام نہیں چل رہا تو پھر آپ اس کے اوپر کیوں ڈالتے ہو؟ تو سول بڑی سمپل ہے جناب، شکوہ ہے تو سول بیمار ہے، شکر ہے، گریٹیچیوڈ ہے تو سول بہت اچھی ہے۔ اگر انسان سے پیار نہیں ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، رب کی تعریف یہ ہے الرحمن الرحیم، بار بار کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ رحمان کون سی صفت ہے؟ جو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا، اس کی دھوپ ہوا پانی بند نہیں کرتا، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ بھی چاہتا ہے تم بھی رحمان بنو، تم بھی رحیم بنو۔ اگر آپ کو انسان سے نفرت ہے تو روح بیمار ہے۔ اگر آپ انسان اپنا عمل نہیں ہے، تم بچے بہت اچھے ہو، تم نے جھوٹ بولا ہے یہ غلط ہے، تم جھوٹے نہیں ہو، تم برے نہیں ہو، تم بچے بہت اچھے ہو، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ رب کہتا ہے قسم میری کہ میں نے تجھ کو اپنی فطرت پہ پیور پیدا کیا اور خیر اور شر تیرے اندر ودیت کیا ہے۔ ایوری ہیومن بینگ بورن پیور، پیور۔ تو ہم انسان سے اگر نفرت کرتے ہیں، روح بیمار ہے۔ انسان کے عمل کو سوال کرو، انسان کے عمل کے سوال کے اوپر کام کر سکتے ہو، آپ کی روح بیمار ہے۔ اور آخر کے اندر انٹیلیکٹ، عقل، یہ ڈگریاں، علم۔ میں سلیکن ویلی کے اندر بزنس پڑھاتا ہوں،
सक्सेस फैक्टर पढ़ाता हूँ, शायद मेरी किताब बाहर हो मौजूद, उस किताब में लिखा हुआ है, बड़े फखरिया तौर पे मैंने लिखा हुआ है। उन्होंने कहा ये सक्सेस ब्लूप्रिंट क्या है, आप इतने कामयाब बिजनेसमैन हो, 3 बर्रे आज़मों में कहते कारोबार करते हो, और मैंने सक्सेस ब्लूप्रिंट जो बताया, उन्होंने कहा कि यार ये तो किताबों में नहीं लिखा। मैंने कहा ये इसलिए किताबों में नहीं लिखा क्योंकि ये मेरे वालिद ने मुझे सिखाया था, हु हैज नेवर बीन टू स्कूल, हु हैज नेवर बीन टू स्कूल। एक ऐसी माँ थी जिसने ये बच्चा पैदा किया, हु हैज नेवर बीन टू स्कूल। इसका मतलब है विजडम मोहताज नहीं है उन किताबों की जिन किताबों के पीछे आप पढ़े हो। अकल क्या है और जाहिल क्या है? हक को पहचानना अकल है, हक को जानने के बाद पहचानना और इनकार करना ये जहालत है। हिजाज के अंदर बड़े हुक्मा थे, उस जमाने के सोक्रेटिस थे, अरस्तु थे, और जब अबुल हकम कहलाता था, हिकमत का बाप, तारीख उसको अबू जहल के नाम से याद रखती है, क्योंकि हक आने के बाद उसका इनकार करना जहालत है। हक सामने है लेकिन इनकार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, उलाइका हुम शर्रुल बरिया, खलाइक में से सबसे बदतरीन मखलूक वो है जो हक जानने के बाद उसका इनकार कर दे। कितनी बार हम बैठे हुए होते हैं, एक आदमी बकवास कर रहा होता है और हम खामोश बैठे होते हैं, एक आदमी गलत बोल रहा होता है शादियों के अंदर, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त हम जाहिल होते हैं, और फिर हम लॉजिक्स और फलाना और दिमाग का ये ढूंढ रहे होते हैं। तो ये भैया 4 पहिए हैं, हक बात कहने हैं, वतवासो बिल हक के वतवासो बिल सब्र, सब्र का नाम शुक्र है। फिर आपको लेट गो करना है, माफ करना है, उसी तरह जैसे उसने आपको माफ किया है। अगर तुम्हें हर मिनट पे पकड़ना शुरू कर दे, 1 मिनट नहीं रह सकते। जिस तरह वो आपको माफ करता है, दरगुजर करना शुरू कर दो, आपकी जज्बाती सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, और ये WHO की लास्ट डेफिनेशन है। अगर आपकी जिंदगी आपके अलावा किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, सूदमंद नहीं है, तो आप ज़हनी तौर पर बीमार हो। अगर आप किसी के लिए नहीं जीते, अगर आप किसी की जरूरत नहीं है, तो आप ज़हनी तौर पर बीमार हो। इंसान का बच्चा चिड़िया के बच्चे से कमजोर पैदा होता है। चिड़िया का बच्चा 2 मिनट में चुगना शुरू कर देता है। अगर किसी ने दूध ना दिया होता और पैम्पर चेंज नहीं किया होता, भूख और बैक्टीरिया से मर चुके होते। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, जिस सोफे पे आप बैठे हो, जो पानी आप पी रहे हो, ये लाखों लोगों की मदद है जिसकी वजह से तुम ये कर रहे हो। ये इतने बड़े बड़े भाषण मैं दे रहा हूँ, किसी ने मुझे सिखाया बै के अलावा मुझे क्या आता था बोलना। तो लाखों लोगों ने जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया, और जब मैं यहां पे आ गया उन लाखों लोगों को भूल गया। इंसान की जरूरत इंसान है। इंसान को हाथ मिलाने वाला चाहिए, आंसू पोंछने वाला चाहिए, कंधे लगाने वाला चाहिए, थपकी देने वाला चाहिए। जो इंसान इंसान से दूर है वो खुदकुशी के रास्ते पे गामजन है, वो डिप्रेशन है, वो दवाइयां खा रहा है। क्योंकि वो इस बेवकूफी गैजेट के अंदर ढूंढ रहा है जज्बात की तस्कीन। वो सिर्फ मिलेगी इंसान से। तो इंसान की जरूरत है। अगर आप किसी के लिए नहीं जीते तो मुर्दा हो। अगर आप किसी के लिए नहीं जीते तो आप जिंदा नहीं, आप मुर्दा हो। ये मैं नहीं कह रहा, WHO की डेफिनेशन कह रही है। और फिर क्या कह रहा है कुरान, क्या कह रहा है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ए ईमान वालो, तुम कामयाब हो नहीं सकते जब तक हर वक्त हमसे ना ताल्लुक कायम कर लो, जिसका एक जरिया नमाज है, और उस रिस्क में से जो हमने तुमको दिया है वो तकसीम ना कर दो। और रिस्क क्या है? मेरी हर सलाहियत, मेरी हर नेमत मेरा रिस्क है। अगर तकसीम नहीं करते तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो WHO ने तो अब जाके कहा है ना, 1400 साल पहले दरबार मदीना से ये पैगाम आ चुका था कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। ओके, सो आखिर के अंदर मैं कंक्लूड करता हूं एक छोटी सी एक्सरसाइज से, और सब लोग एक्सरसाइज को जो है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है डोज बहुत देता हूं मैं। 4 दवाइयां हैं जनाब जो आप लोग फांकते हो चने की तरह। ये 4 हैप्पी केमिकल्स भी हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, जो हमारे हैप्पी ब्रेन की बैलेंसिंग के ऊपर काम करते हैं। एक है डोपामीन। डोपामीन आप लोग अपने अलग अलग तरीकों से लेते हो। ये भी डोपामीन है। जो इस तरह के उल्टी सीधी चीजें, 17 कप चाय, पता नहीं 12 कप कॉफी, ये सब डोपामीन है। इसको किक चाहिए, किक। हमें मजा। कौन ऐसे शख्स जो कह रहे हैं मुझे मजा नहीं चाहिए? उनको एक मजा चाहिए। हम सबको मजा चाहिए। उस मजे के लिए हम ये सहारे लेते हैं, पान, गुटखा, मावा और दुनिया भर के काड़ कबाड़ हम लेते हैं। तो ये डोपामीन है। फिर हमें चाहिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन चाहिए, दैट्स O।
آکسیٹوسن کیا ہے؟ آکسیٹوسن ہے ایک رحم کا مادہ، اس کو لو کیمیکل بھی کہتے ہیں. یہ سب ہمارا برین پروڈیوس کرتا ہے. جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں وہ زیادہ آپ کو اچھی طرح شاید بتا سکتے ہیں. بھینسوں کو آکسیٹوسن کا انجیکشن لگایا جاتا ہے کیونکہ جب ان کے اندر یہ پیار رحم آتا ہے تو وہ دودھ زیادہ دیتے ہیں, تو اس لیے ان کو آکسیٹوسن دیا جاتا ہے. آکسیٹوسن کی انجیکشنز بھی آتے ہیں, پفس بھی آتے ہیں. اور پھر سیروٹونن جو سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے, سب پھانک رہے ہیں, دبا کے پھانک رہے ہیں. لیکسرٹنل, نیند کی گولیاں, ڈائزاپام, آل دیٹ نیند نے آدھی کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے وہ پھانکتے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, سیروٹونن کو جو ہے وہ ایس ایس آر آئی جس کو ہم اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں, بہت زیادہ دوائیاں کھائی جاتی ہیں. دنیا میں شاید پین کلر کے بعد سب سے زیادہ یہ دوائی کھائی جاتی ہے جس کو ہم سیروٹونن کہتے ہیں. اور پھر آخر میں ہے از اینڈورفنس وچ از پیناڈول. شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کے گھر کے اندر, جس کے بیگ کے اندر پیناڈول یا پیراسیٹامول نہ رکھی ہوا, وچ از ایکچولی دا اینڈومورفنس. اب جناب یہ تو ایک ایکسٹرنل سہارا ہے, آپ لوگ یوگا کے لوگ ہو, میں تو ایک معمولی سے طالب علم ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیمیکلز کیسے پورے ہوتے ہیں اگر مجھے یہ نیچرلی چاہیے. ڈوپامین یہ ہے کہ جب آپ اپنے کوئی اسکیجول بناتے ہو, جب کوئی ٹارگٹ بناتے ہو, دن کا کوئی ٹارگٹ بناتے ہو اور وہ اچیو ہو جائے. فار ایگزامپل آپ اپنے گھر سے یہاں آئے, آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا. جب آپ یہاں پہنچے اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ اس کا مطلب ہے میں آ گیا نا, میں نے کیا کیا, یہ اچیو کر لیا. تو اگلے دن کا ایک اسکیجول بنائے, پورا 1 گھنٹے کا, 2 گھنٹے کا, 6 گھنٹے کا, چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنائے, ضرور بنائے. آئیڈیلی لکھ لیں, فون کے اندر لکھ لیں. جب اچیو ہو جائے اپنے آپ کو تھپکی دیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ڈوپامین آٹومیٹکلی ریسیو ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے جناب, آکسیٹوسن. آکسیٹوسن از ایکچولی ٹچ. کوئی موقع جانے نہ دیں جہاں پہ آپ کسی انسان کو ٹچ نہ کریں. پلیز شریعت کا خیال کیجیے گا. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ جی سارے جو ہے وہ لگ گئے, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی ٹچ ضرور کیجیے گا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے, سلام اس کا نام ہے, اور اس نے آپ کو تحفے میں دیا. جب ملے ہو السلام علیکم کہو, نہ صرف یہ کہو بلکہ ہاتھ ملاؤ. اور ہاتھ ایسے نہیں ملاؤ, ایسے نہیں ملاؤ وداؤٹ آئی کانٹیکٹ. اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, دل سے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ کیا رب تعالیٰ تجھے سلامت رکھے, رب تعالیٰ تیرے اوپر احسان فرمائے. رائٹ, آپ یہ دل سے آپ اس کو کہہ رہے ہو. اسی ٹچ کے ساتھ ایک اور بڑی چیز بڑی اہم ہے, دیٹ از سیروٹونن. سیروٹونن کیسے کام کرتا ہے, جب کسی کی دل سے تعریف کرتے ہو, جب کسی انسان کی دل سے تعریف کرو گے سیروٹونن بنتا ہے. جب کسی بھائی کی اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے لیے دعا کرو گے سیروٹونن بنتا ہے. جب اپنی تکلیف ہونے کے باوجود, حق پہ ہونے کے باوجود پیچھے ہٹتے ہو, درگزر کرتے ہو, صلح کرتے ہو, سیروٹونن بنتا ہے. تو یہ کیا اتنا مشکل کام ہے سیروٹونن کو بننا؟ بہت مشکل کام ہے اس والے پورشن پہ. بہت مشکل ہے, کیونکہ یہ جو ہے اگر کوئی جو جوڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے, رائٹ, اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آبویسلی آسم جوفا میرا برانڈ ہے, تو مجھے پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ پہنا ہوا ہے اور وہی جوڑا اگر کوئی دوسری پہن کے آ جائے تو بڑا مشکل ہے نا دل سے تعریف کرنا. ایسا ہے نا, بڑا مشکل ہے دل سے تعریف کرنا. اوکے, اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو آتی تھے, اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے, یہی پہن کے آنا تھا آج اس کو. تو جب آپ دل سے تعریف کرتے ہیں تو یہاں سے قبولیت وقت کی دعاؤں میں سے ایک ہے جب آپ کا بھائی آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے, دراصل آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور لاسٹ, اینڈومورفنس which is smile, just this. اس کو اصل و نقل کا نہیں پتا. یہ ہارر فلم دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے, یہ کامیڈی فلم دیکھتا ہے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے, یہ جب بھوکا ہوتا ہے سامنے مینیو آتا ہے اس کی زبان پہ پانی آ جاتا ہے, حالانکہ وہ بریانی کی تصویر ہوتی ہے, لیکن اس کو اصل و نقل کا نہیں پتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیا کرو. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے باہر کے حالات ایسے نہ ہو کہ مسکراہٹ ہو, لیکن یو ول فیک اٹ اینڈ ڈیفینیٹلی یو ول میک اٹ. اور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ دائمی مسکراہٹ رہا کرتی تھی. بیٹا یہ اینٹی ایجنگ ہے, یہ اینٹی ایجنگ ہے. یہ نا سب سے زیادہ میں نے اتنا میں اپنے گرینڈ سن کو مس کر رہا تھا کہ کل کلاس میں نے اپنی وائف کو کہا کہ یار 15 منٹ کے لیے میرے پوتے کو میرے پاس لے کے آ جاؤ, کیونکہ میں اس سے اتنی دیر تک جو ہے وہ دور ہوں. اگر آپ کو اینٹی ایجنگ چاہیے تو اس کے لیے آپ کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہونی چاہیے. میں سوتا بھی مسکراتا ہوں, اور میری بیٹی نے مجھے آگے کہا پاپا ڈو یو نو آپ سوتے ہوئے مسکرا رہے تھے. میں نے کہا بیٹا ماں کو نہ بتانا, خوابوں پہ بھی پابندی لگ جائے گی.
تو جناب یہ کیا اتنا مشکل ہے؟ یہ میں ڈوز کی ایکسرسائز بتا رہا ہوں، ابھی ہم سب کریں گے، اسی پہ یہ کنکلوڈ میں کر رہا ہوں، بیکاز میں 5 منٹ اور پہلے آپ کا ٹائم جو ہے وہ کم کرنا چاہتا ہوں اپنی تقریر میں سے. بڑے گراں قدر اسپیکر یہاں پہ موجود ہوں گے. سر الٹا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیجئے، الٹا ہاتھ پلیز اپنے ہی سینے پہ رکھ لیجئے. الٹا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ لیجئے. اوکے، اپنے سینے کو، اپنے دل کو، قلب کو، اپنے فواد کو ذرا سا ٹیپ کیجئے، کیونکہ آئی وانٹ آلویز ٹو آپریٹ فرام ہیئر. اس کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ آپ کو اپنے برابر میں سے آگے پیچھے جو بھی بیٹھا ہے آپ نے اس سے ملانا ہے، اور دل سے، خدا را دل سے یہ کہنا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے اور آپ مجھے اچھے لگے ہیں. Come on, everybody with everybody, everybody with everybody, everybody with everybody, everybody with everybody. دائیں بائیں آگے پیچھے، دائیں بائیں آگے پیچھے. آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ سے مجھے مل کے. جہاں جہاں شریعت اجازت دے یہ بھی کر سکتے ہیں. اوکے، جہاں جہاں شریعت اجازت دے آپ یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. Everybody with everybody, everybody with everybody. Everybody with everybody. DOSE. Everybody with everybody. With this, Waqiru Dawan and Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Pakistan Zindabad. ہاں جی.